بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ساری کی ساری انسانیت اس بات کی پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، لیکن انبیاء علیہم السلام اس حوالے سے منفرد اور ممتاز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھاتے۔ یہی معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت ہے 52۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی فرمائی، اِلَى موسیٰ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر، یہ کہ آپ نکل جائیں راتوں رات، بے عبادی، میرے بندوں کو لے کر، انکم، بے شک تم، متبعون، تعاقب کیے جاؤ گے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو نکال کر چلے جائیں، بلا شبہ آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس حادثے کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قیام مصر میں لمبا ہو گیا اور فرعون اور اس کے حواریوں پر حجت بھی قائم ہو گئی، اس کے باوجود وہ اپنے تمرد، سرکشی اور بغاوت پر ڈٹے رہے، تو پھر بالآخر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رب کائنات نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ ان ظالموں پر عذاب مسلط کیا جائے، لیکن وہ عذاب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں مسلط نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے منافی معاملہ ہے۔ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی موجودگی میں عذاب مسلط نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے رب کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو ساتھ لیں اور راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ اور اس سلسلے میں پھر بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہیں
جس طرح کہ امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ وہ جس رات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے تو وہ رات دراصل چاند گرہن کی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کوئی جانتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا نے بتایا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر فلاں جگہ ہے۔ تو آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت اپنے ساتھ اٹھا لیا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی وصیت پر عمل کیا، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جب آپ یہاں سے جانے لگو تو تابوت اپنے ساتھ لے جانا۔ ایک اس حوالے سے روایت بیان کی جاتی ہے جو کہ مسند ابو یعلا میں ہے 2754، لیکن یہ روایت موقوف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، لیکن چونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل فرما چکے ہیں، لہذا میں اس کی استنادی حیثیت آپ کے سامنے رکھ کر پھر اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بدو کے مہمان ٹھہرے، اس نے آپ علیہ السلام کی بڑی خاطر تو ادا فرمائی۔ واپسی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی ہم سے مدینے میں مل لینا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بدو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا کہ ایک تو اونٹنی دے دیجیے جس کے اوپر ہودج ہو، یعنی خواتین کے با پردہ بیٹھنے کا بندوبست ہو، اور ایک بکری دے دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ واقعہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، بڑی کوشش کی لیکن راستہ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہاں تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا ہے، ہمیں راستہ ہی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے یہ عہد لیا تھا تو جب ہم لوگ مصر سے نکلیں تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو سب نے انکار کر دیا کہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ ایک بڑھیا تھی، اس نے انکار نہیں کیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیجے، اسے پوچھا کہ قبر دکھاؤ۔ تو بڑھیا نے کہا دکھاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لوں گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اپنا حق کیا لینا چاہتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر یہ سوال بڑا بھاری پڑا۔ اسی وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو اور اس کی شرط منظور کر لو۔ تو وہ بڑھیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا۔ یہاں فرمایا اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکالا اور زمین نظر آنے لگی تو فرمایا یہاں کھدائی کرو۔ کھدائی شروع کی تو قبر ظاہر ہو گئی، تو تابوت کو ساتھ رکھ لیا۔ جب چل پڑے تو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مزاج الحمدللہ خالصتاً علمی ہے۔ آپ کے سامنے ایک ایک بات صاف شفاف ہم رکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود یہ روایت صحیح سند کے ساتھ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت شدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر اہل علم نے بڑی شدید قسم کی جرح کی ہے، اور خود ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب جدا والاقرب انہ موقوف، یہ حدیث غریب جدا ہے اور یہ موقوف ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں۔ آج کا سبق صرف انہی الفاظ تک محدود، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔